بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، صبح کا پروگرام گڈ مارننگ وتھ سمیع ابراہیم، اور یہ تمام ہمارے جو فیس بک اور یوٹیوب چینلز ہیں ان پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ خبروں کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، احاطہ کرتے ہیں۔ جو بڑی خبر آج کے میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی میں شیر افضل مروت کی واپسی، اور پھر اس کے بعد ان کی گفتگو، اور 22 اگست کا جو جلسہ ہے ترنول کا، اس کی جس انداز میں تیاری کی جا رہی ہے، تو اس سے حکومتی صفوں میں ذرا تھوڑا سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت پرجوش ہے، اور اس میں شیر افضل مروت نے بڑا کھل کر چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے آ کے ایک تو وہ جو میڈیا پر بڑی تنقید کی ہے، اور خاص طور پر جیو ٹیلی ویژن کے جو پروگرام میں بھی وہ بات کر رہے تھے، جب ان سے بار بار سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ کے اوپر تو بڑا عدم اعتماد کا اظہار کیا، تو وہ پروگرام سے اٹھ کے چلے گئے۔ اور مانسیرا میں بہت بڑا جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ، شیر افضل مروت وہاں پر تھے۔ تو اب یہاں پر اسلام آباد میں جس طریقے سے ورکرز میں جوش ہے، اور شیر افضل مروت نے یہ بات کہی ہے کہ میں سب غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں، اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں پورا جو ہے وہ جو موومنٹ ہے اس کو چلاؤں، اور اب ورکر جو ہیں وہ نکلیں گے باہر۔ تو اس سے بڑا ایک تحرک پیدا ہوا ہے پی ٹی آئی میں، اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک بڑا شو پی ٹی آئی کرنے میں کامیاب ہوگی 22 اگست کو۔ حکومت نے اجازت دی ہے اس کی، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پرامن شو ہوگا، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ماضی میں بھی ایڈمنسٹریشن نے بالکل جلسے سے چند گھنٹے قبل اجازت نامے جو ہیں وہ منسوخ کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی۔ تو ایک تو بڑی جو ہے اس وقت شیر افضل مروت کی انٹری، اور 22 اگست کا جلسہ، اور جو خاص طور پر یہ میسج پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی طرف سے کہ تمام اختلافات کی جو بات ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور سب مل کر کام کریں۔ لیکن اسی اسنا میں بیچ میں جنید اکبر ایم این اے جو ہے ان کو جو علی امین گنڈا پور نے ان کو فوکل پرسن کے عہدے سے ہٹا دیا، اور اس میں تھوڑا یہ ایک سیریس معاملہ ہے، اس لیے کہ جو 3 ممبر کمیٹی بنائی تھی صوبائی وزیر شکیل خان کے الزامات کی تحقیقات کے لیے، اس میں قاضی انور صاحب تھے، جنید اکبر صاحب تھے، تو اس میں سے جنید اکبر ایم این اے صاحب کو نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کمیٹی نے کلین چٹ دی علی امین گنڈا پور کو، شکیل بھی چلے گئے تھے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ قاضی انور صاحب بھی اس فیصلے پر ان کی ریزرویشنز ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر بات ہو رہی ہے۔ جو علی امین کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ دوسرے گروپ پر کر رہے ہیں الزام تراشی اور عدم اعتماد۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مجھے لگتا ہے اگلے 1-2 دنوں میں پھر اس پر عمران خان صاحب کو انٹروین کرنا پڑے گا، اور یہ معاملہ کہیں نہ کہیں کسی صورت اس کو سیٹل کرنا پڑے گا، کیونکہ نہیں تو یہ جو کے پی ٹی آئی ہے اس کے اندر یہ وجہ تنازع ایک بن رہا ہے۔ اچھا، اب جناب دوسری خبر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے ہے۔ اس پر بھی جیو ٹیلی ویژن اس وقت ایک سپوکس آرگن بنا ہوا ہے، یعنی حکومت کا، مسلم لیگ نون کا، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ثاقب نثار کے خلاف کارروائی ہو۔ تو وہ اس میں ثاقب نثار کے حوالے سے یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ جی ان کی گرفتاری کا معاملہ ہو چکا ہے، وہ اپنی جان بچا کے باہر گئے ہیں، اور اسی بیچوں بیچ وہ جو آڈیو کیس ہے وہ بھی لگ گیا ہے، مبینہ آڈیو کیس، لیکن وہ جس بینچ کے سامنے لگا ہے، نعیم اختر افغان صاحب اور ایک دوسرے جج صاحب جو ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ فیصلہ وہی ہوئے گا جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہتے ہیں۔ تو اس پر بھی بڑے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ثاقب نثار صاحب نے کہا ہے کہ میں کوئی پاکستان چھوڑ کے نہیں بھاگا، میں آتا ہوں اور یہاں پر ہوں میں، اور میں جو میری واپسی کی تاریخ ہے اس پر میں واپس آؤں گا۔ لیکن بہت سارے جو ان کے دوست ہیں وہ ان کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ دس از نو ٹائم ٹو کم بیک، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو پالیٹکس ہے وہ اپنے انتہائی عروج پر ہے۔
اب جناب ایک اور چیز جو بڑی اہم چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن ٹریبیونلز پنجاب میں تعینات کرنے کا معاملہ ہے وہ کیس فکس ہو گیا. اچھا، اس میں 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو وکیل تھے حامد خان صاحب، ان کی جنرل ایڈجرنمنٹ جو ہے وہ منظور کی گئی تھی، یعنی ان کی چھٹی منظور کی گئی تھی 6 سپٹمبر تک. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 6 سپٹمبر تک یہ مقدمہ نہیں لگ سکے گا ٹریبیونلز والا. لیکن چھٹی بھی دی اور وہ چیف جسٹس صاحب نے دی چھٹی حامد خان صاحب کو، تو یہ کیس لگا دیا انہوں نے اس و بیچ. تو اب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اب یہ اگر ان کو چھٹی دی ہے، مانا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے، تو پھر اس میں کیس نہیں لگنا تھا، لیکن یہ کیس لگا دیا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو درخواستیں آئی ہیں، 6 درخواستیں اس کیس میں، جو مختلف جو لوگ پارٹی بنے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ اس مقدمے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے خبریں یہ ہیں کہ جو ایک خط تھا عمران خان صاحب کا، جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو لکھا تھا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ قاضی فائز صاحب میرے کیسز سے علیحدہ رہیں، وہ خط بھی اس درخواست کے ساتھ لگایا ہے. اور ماضی میں حامد خان صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، لطیف کھوسہ صاحب اور بہت سارے وکیل تھے جو آ کے قاضی فائز عیسیٰ پر عدالت میں عدم اعتماد کا اظہار نہیں کرتے تھے، اور جو پی ٹی آئی کے قائد عمران خان صاحب کا جو کنٹینشن ہوتی تھی اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے تھے. لیکن اب اس حد تک سچویشن خراب ہو گئی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو پرسیپشن ہے کہ وہ بالکل کوئی انصاف نہیں دیں گے تحریک انصاف کو، وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ یہ وکلاء بھی، حامد خان صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ قاضی فائز عیسیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ کہ جب یہ کہیں گے کہ جی آپ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں. عمران خان صاحب کا بھی خط ہے، سلمان اکرم راجہ کی پٹیشن ہے، اس میں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے ایک بڑے یعنی مورل یہ ایک سوال ہے، لیکن ابھی تک تو کوئی مورلٹی کی پرواہ نہیں کی قاضی فائز عیسیٰ نے. بٹ اٹ ول بی ورتھ سین کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہی صرف کیس تھا تحریک انصاف کا، جو مخصوص نشستوں والا جو کیس تھا، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دوسرے بینچ کو دیا، یعنی منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں وہ بینچ تھا. تو اس کا فیصلہ دیکھیں کیا آیا. تو یہ پرسیپشن کہ قاضی صاحب کوئی انصاف نہیں دیں گے پی ٹی آئی کو، یہ اب ہر آدمی اس کی بات کر رہا ہے، اور اسی تناظر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ویری ویری انٹرسٹنگ یہ چیز ہوگی. اور 22 اگست کا جلسہ، احتجاج، شیر افضل مروت کی انٹری، تحریک انصاف میں ایک بڑا تحرک پیدا ہو گیا. اور جبکہ دوسری جانب حکومت پر تنقید، بجلی کی قیمتوں میں جو دوسرے صوبے ہیں اس میں کمی، وزیر اعظم صاحب کا ثواب دید نہیں ہے جی اور وہ نہیں کر سکتے. پنجاب میں ایک جو جھوٹا سچا اعلان کر دیا گیا، تو اس سے بھی ایک بڑی بے یقینی کی صورتحال پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کے جلسے کا جو پروگرام ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو بے گناہی ہے اس کے لیے یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور دوسری جانب جو کرائسس ہے 9 مئی کے حوالے سے، احمد خان صاحب جنرل باجوہ کی حمایت میں آ گئے ہیں، اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں جی ان کو تو 9 مئی پر بھی بڑا غصہ تھا، اور یہ جو ڈیل کی باتیں ہیں، جنرل باجوہ نے کیا ڈیل کی، جنرل باجوہ کو کیا ملا، انہیں تو کوئی ایکسٹینشن نہیں ملی، وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے. خواجہ آصف صاحب نے دوسری بات کی، اور جو نواز شریف اور مریم نواز ہیں وہ اب مری پہنچ گئے ہیں اس ویکینڈ گزارنے کے لیے، تو وہاں پر ان کے صلاح مشورے بھی جاری ہیں. تو بڑا ایک انٹرسٹنگ سا سینیریو بن رہا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں کیا چیزیں کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی، آپ سے بات چیت رہے گی. اجازت اگلی ویڈیو تک، پھر اللہ نگہبان.